بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں آپ کے سامنے ناصر محمود۔ پچھلی گفتگو میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحابہ کرام کی صحابی کی تعریف، کہ صحابی کون ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کی یہ گفتگو اسی باب میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ تمام لوگوں نے لکھی اور وہ یہ کہ اختلف اہل العلم فی ان الصحابیہ من ہوا، کہ فللعلماء فی اقوال۔ ہر کسی نے یہ بات لکھی تعریف لکھتے ہوئے کہ صحابی کون ہے، اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ اس ایک بات سے آپ سمجھ لیں کہ علماء کے اقوال کیوں ہیں۔ صحابی کی تعریف پر اتفاق بہت دیر سے ہوا، کئی لوگوں نے تعریفیں کیں، وہ مختلف تعریفیں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے ایک بات یاد رکھ لیں کہ صحابی کی تعریف نہ خود اللہ تعالیٰ نے کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، نہ خلفائے راشدین نے کی۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے۔ صحابی کی تعریف خلفائے راشدین تک نے بھی نہیں کی۔ یہ بعد میں دوسری صدی ہجری میں جب سیرت کا باب اور احادیث اکٹھی ہونے لگیں تب اس کی اصطلاح کی ضرورت پیش آئی۔ پہلے اس کی اصطلاح صحابیت اور اس کی تعریف کی ضرورت ہی پیش کسی کو نہیں آئی۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں، یہ ایک الزامی جواب کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تعریف صحابیت بھی ایک بدعت ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا، نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو ایسے ہی میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی سے بھی کہہ دیں، آپ جہاں مرضی جائیں، یہ بات علی وجہ البصیرت اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیں کہ نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نہ حضور کے صحابہ نے صحابی کی تعریف نہیں کی۔ اس وجہ سے علماء کے اس میں مختلف اقوال ہو گئے۔ مختلف اقوال میں چند اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز جس پر جمہور محدثین اکٹھے ہو گئے، جو متفقہ دلیل بن گئی، وہ یہ ان الصحابیہ ہوا من صحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المسلمین او رآہ ولو ساعتا وہو مؤمن بہ ومات علی ذلک، کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حالت ایمان میں اختیار کی، خواہ وہ گھڑی بھر بھی تھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی تھی، لیکن اسی پر فوت ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو مختلف تعریفوں کے ہوتے جس پر لوگ اتفاق کر سکے اور متفقہ طور پر اس بات پر آگے کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں صحبت اختیار کی۔ بعض نے کہا دیکھا، لیکن اس پر بعد میں اختلاف ہوا کہ کوئی صحابہ نابینا تھے تو وہ تو دیکھ نہیں سکے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، صحبت اختیار کی۔ نبی علیہ السلام کو رعا کے الفاظ نہیں بلکہ لقیہ کے الفاظ، صاحبہ کے الفاظ، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی یا حضور کی صحبت اختیار کی، وہ صحابی ہے۔ پھر آگے اس میں تفصیلات آ گئیں کہ وہ صحابی اگر بعد میں کبھی مرتد ہو کے دوبارہ مسلمان ہو گیا تو پھر کیا اسے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ضرورت ہے صحابی بننے کے لیے یا نہیں۔ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ائمہ کے درمیان باقاعدہ اختلاف ہے۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کہی کہ اسے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ محدثین نے یہی لکھا کہ اگر وہ شخص دوبارہ مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے، آقا علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو اس کا معنی یہ چونکہ وہ پہلے حالت ایمان میں دیکھ چکا، درمیان میں مرتد ہوا، اب دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ صحابی ہی ہے۔ ایسے شخص کو صحابی ہی کنسیڈر کیا۔ پھر بہت سارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے۔ آپ ان میں دیکھ لیں حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی اپنی والدہ کی گود میں ابھی چند دن پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ان کو گھٹی مبارک دی، خود ان کو آقا علیہ السلام نے دیکھا، لیکن ظاہر ہے وہ تو ماں کی گود میں تھے، تو ان کو بھی صحابی لکھا گیا۔ اور صحابہ کے اوپر جو کتابیں مرتب کی گئیں احوال صحابہ میں، اس میں محمد بن ابو بکر کو صحابی گنا گیا اور ان کا ذکر کیا گیا۔ تو پھر کئی صحابہ جو چھوٹے تھے، جو عمر میں چھوٹے تھے، پھر ان سارے لوگوں کی خاطر اس تعریف کو اتنا وسیع کیا گیا تاکہ کوئی کسی صحابی کو بیچ میں سے نکال نہ سکے۔ تو اب وہ سارے صحابہ ہو گئے، لیکن مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ مسئلہ وہاں بنتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی کے فضائل بیان ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے فضائل بیان کیے، وہ صحابہ کے فضائل اب لوگ جب ان کو سنتے سناتے ہیں تو طبقات کا خیال نہیں رکھتے۔ آخری طبقے کے لوگ، بالکل آخری طبقے میں یا 11ویں طبقہ میں، 12 میں سے 11واں طبقہ، وہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔
آپ یہاں پر یہ فرق لازمی ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھ کر، کوئی مسلمان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، کوئی مسلمان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھ کر، کوئی مسلمان ہوا آقا کا اخلاق دیکھ کر، کوئی مسلمان ہوا حضور کی سخاوت دیکھ کر، کوئی کس طرح مسلمان ہوا، کوئی کس طرح، اور کچھ مسلمان ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی طور پر غلبہ عطا کر دیا تو سیاسی غلبہ دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اس لحاظ سے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے جو موٹے 3 طبقات بنتے ہیں ان کو یاد رکھیں، ایک مہاجرین ہیں، ایک انصار ہیں، اور تیسرا طبقہ طلقاء کا ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر باقی 12 طبقات سارے ان کے اندر ہی ہیں۔ مہاجرین میں اور انصار میں کچھ 7-8 طبقات ہیں، پھر اس کے بعد باقی کے طبقات میں بچے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، پھر کئی اور چیزیں جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ بیعت رضوان کے بعد دیا، آخر میں جا کے وہ لوگ آتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ کون تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے؟ ہمیشہ یاد رکھیں یہ سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی فتح کو دیکھا تب جا کے مسلمان ہوئے۔ اب فرق یاد رکھیں ہمیشہ، جو اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے وہ اخلاق اور کردار سنوارنے پر انہوں نے کام کیا، حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، حضور کے معجزات کو دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے طرز عمل کو دیکھا تو وہ متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے پھر اپنے کردار پر حضور کے ساتھ مل کر کام کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، قربانیاں دیں، محنت کی، مجاہدے کیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ان لوگوں کے سامنے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ ایک فرق اور تھا، اور وہ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے اخلاق، کردار، معجزات، حسن دیکھ کر، ان میں سے اکثریت غریب تھے، کچھ امیر لوگ یقیناً تھے اس میں، لیکن اکثریت غریب تھی، غلاموں کی تھی، آزاد ہونے والے لوگوں کی تھی۔ لیکن جو بعد میں مسلمان ہوئے یہ اکثریت طبقہ وہ تھا جن کو قرآن مجید پچھلی امتوں میں الماڑا سردار کہتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، پیسے والے لوگ، سیاسی طور پر غلبے والے لوگ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ دیکھا۔ آقا نے جب مکہ فتح کیا یہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلقاء کا لقب دیا۔ اب بعض لوگ لفظ طلقاء سے تنگ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو طلقاء کا خطاب دیا، اور طلقاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آقا علیہ السلام چاہتے تو قید کر کے قتل کر دیتے، ان کا خون بہا دیتے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا خون نہیں بہایا بلکہ ان کو آزاد کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ طلقاء کا مطلب آزاد کردہ لوگ ہیں، جن کو قید نہیں کیا بلکہ آزاد کر دیا۔ اب یہ لوگ خود بھی خود کو طلقاء ہی کہتے تھے، ان کو پتہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ صحابہ نہیں کہتے تھے۔ بعد میں جب تعریف ہوئی ان میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی تھے، بڑے کمال کے لوگ بھی تھے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، کمال لوگ تو تابعین میں بھی ہوئے، تبع تابعین میں بھی ہوئے، امت میں آج بھی اچھے کردار اخلاق کے لوگ ہیں۔ طلقاء میں بھی یقیناً بہت اچھے اچھے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے بعد قبول کیا، لیکن ایسا قبول کیا کہ واقعی دل و جان سے قبول کر لیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ان میں۔ اور طلقاء میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے کے باوجود ان کی توجہ سیاسی غلبے کی طرف ہی رہی، اور ان کی محبت ساری سیاست کے یعنی تغلب حاصل کرنے کے لیے تھی، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب ہمارا طلقاء کے معاملے میں یہی معاملہ ہے کہ ان کو غور کے ساتھ ان کا ذاتی اخلاق، کردار، ان کا بیہیویئر دیکھ کر فیصلہ کریں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، تاریخ میں، سیرت میں ان کا کردار موجود ہے، اس کو دیکھ کر ہر انسان ان کے بارے میں فیصلہ کر لے گا۔ وہ چونکہ سیاسی لوگ تھے، انہوں نے سیاسی طور پر اسلام کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا، اس کو دیکھ کر ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں، لیکن وہ ہیں وہ لوگ طلقاء میں سے۔ آپ کو 1-2 احادیث آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ یہ امام بخاری کی سب سے پہلے حدیث دیتا ہوں، حدیث نمبر 4333 یوم حنین کے باب میں ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد حنین کا غزوہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما کان یوم حنین التقى حوازن ومع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 والطلقاء فادبروا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ، 10,000 لوگ اور طلقاء تھے، یہ 2,000 کی تعداد تھی ان کی۔ لیکن حضرت انس نے الگ کیا،
عشرۃ آلافن یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ سے رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے، والطلقاء وہ لوگ جو مکہ سے حضور کے ساتھ فتح مکہ کے بعد شامل ہو گئے تھے، یہ لوگ تھے جو بعد میں بھاگ گئے، اور بڑی صحابہ کرام میں انہوں نے بھگدڑ مچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تھا ان طلقاء کے بھاگ جانے کی وجہ سے۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اپنے صحابہ کو، یا للانصار یا للانصار، انصار کو بلایا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مہاجرین کو بلایا، بہرحال سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ آقا نے فآت الطلقاء والمہاجرین ولم یؤت الانصار شیئا، آقا نے طلقاء اور مہاجرین کو تو دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ پھر کبھی آؤں گا، لیکن بنیادی ذہن میں رکھ لیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے خود انصار کے ساتھ رہنا تھا تو آقا علیہ السلام دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، انصار کو دنیا نہیں دی۔ کیوں؟ باقی لوگوں کے لیے دنیا آقا علیہ السلام نے دی، ان کو عطا کی، لیکن فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول۔ ان کو حضور علیہ السلام نے ایسے ہی تسلی دی تھی، وہ پریشان ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول لے کر جاؤ؟ آقا علیہ السلام دراصل ان کی تربیت کر رہے تھے، کیونکہ بعد میں بھی ان کو نہیں ملنا تھا اور ان کو صبر کرنا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو صبر سکھایا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا جب وقت آئے تو ان کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک اللہ کے رسول انہیں میں ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار میں ہوں گا۔ پھر میرے آقا نے ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں خود انصار میں سے ہوتا۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ان کے درمیان دنیا نہیں آنے دی۔ بخاری کی 4333 4333 نمبر حدیث میں 2 بار طلقاء کا لفظ آیا، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ عشرۃ آلاف والطلقاء فادبروا، اور دوسری بار فآت الطلقاء والمہاجرین، حضور نے طلقاء اور مہاجرین کو عطا کیا۔ اس ایک حدیث میں 2 بار طلقاء کا لفظ ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 4337 4337 اس میں بھی غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں عشرۃ آلاف ومن الطلقاء، کہ 10,000 لوگ وہ جو مدینہ سے آئے تھے اور طلقاء تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور دوبارہ اسی حدیث میں طلقاء کا لفظ موجود ہے، فقسم فی المہاجرین والطلقاء، آقا علیہ السلام نے مہاجرین اور طلقاء میں تقسیم کیا، ولم یؤت الانصار شیئا، اور ولم یؤت الانصار شیئا، اور انصار کو کوئی بھی شے نہیں دی گئی۔ اس حدیث پاک میں بھی 2 بار طلقاء کا لفظ آیا، اور یقیناً یہ وہی لوگ تھے، حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ اور ان کے سارے، یہ چونکہ قائدین تھے، ان کی والدہ ہند اور پھر ان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذهبوا وانتم الطلقاء کہا تھا، سو صحابہ کرام ان کو طلقاء ہی کہا کرتے تھے۔ یہی حدیث پاک امام مسلم کے پاس بھی ہے، مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2441 2441، کہ اس میں الفاظ ہے وَمَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ عشرۃ آلاف، اس دن حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، وَمَعَهُ الطُّلَقَاء، اور آپ کے ساتھ طلقاء بھی تھے۔ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ، وہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے رخ موڑ لیا۔ پھر دوبارہ آگے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاء وَلَمْ يُؤْتِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، کہ آقا علیہ السلام نے مہاجرین اور طلقاء میں تقسیم کیا مال غنیمت، لیکن انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ان کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ سے بھی، اور پھر حضرت ام سلیم کو ناراضگی بھی ہوئی، آگے حدیث پاک بیان کروں گا کہ یہ لوگ دوڑے تو ہمیں شکست ہوئی، یا رسول اللہ ان کو سزا دیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا، سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام ان کو طلقاء ہی کہتے تھے۔ اس میں حضرت ام ہانی کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بڑا ایمان افروز ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 3214 میں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، فاعتذرت الیہ فاعذرنی، میں نے عذر کیا اور آقا علیہ السلام نے میرا عذر قبول کر لیا۔ دوسری روایات میں موجود ہے کہ ان کے بچے تھے تو ان کو ڈر تھا کہ یہ بچے حضور علیہ السلام کے گھر میں شور مچائیں گے اور آقا علیہ السلام کو تنگ کریں گے، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر
50 نازل ہوئی نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے ان عورتوں کو جنہیں حلال کیا تھا ان کا ذکر کیا، تو آخر میں فرمایا تھا وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، سورہ احزاب کی آیت 50، کہ آپ کی وہ کزنز جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو حضرت ام ہانی چونکہ حضور کی کزن تو تھیں، تو کہتی ہیں مجھے لگا فلم اکن احل لہ لانی لم اہاجر، مجھے یہ لگا کہ میں حضور کے لیے حلال ہی نہیں ہوں اس لیے کہ میں نے تو ہجرت ہی نہیں کی، وکنت من الطلقاء، میں طلقاء میں سے تھی، چونکہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے لوگ خود سمجھتے تھے کہ وہ طلقاء ہیں، وہ اپنے آپ کو صحابہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی ان کے برابر سمجھا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ اپنے صحابہ کا ادب سکھاتے رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنی بھی احادیث ہیں ادب صحابہ میں، جو احادیث بیان ہوتی ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اللہ تتقوا فی اصحابی، یا جو وہ حدیث پاک جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، میرے صحابہ کے ساتھ نیک سلوک کرو، میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرو، میرے صحابہ، یہ حضور علیہ السلام کن لوگوں کو کہا کرتے تھے؟ انہی کو جو طلقاء تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور فتح مکہ سے کچھ پہلے جو مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ حضور کے صحابہ کو غریب سمجھ کے اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو حضور علیہ السلام کہتے تھے کہ میرے صحابہ کا ادب کرو، اور اگر حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے حضور کے صحابہ کا ادب کرنا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اصحابی کہتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام نے کبھی بھی ان طلقاء کو شامل نہیں کیا، یہ حضور علیہ السلام کے فرمان میں شامل نہیں ہوتے تھے، یہ تو حضور کے مخاطب تھے جن کو حضور سکھا رہے ہوتے تھے اپنے صحابہ کا ادب۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ مہاجرین اور انصار جن کا ادب حضور نے سکھایا۔ لیکن آج مزے کی بات یہی ہے کہ زیادہ تر ان طلقاء کے باب میں جب لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو ان ساری احادیث کو اس پر لے آتے ہیں۔ آپ کو میں بات بتاؤں، جتنے ہم لوگ ان طلقاء کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حساس نہیں تھے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو کہے کہ یہ بات میں نے کیسے کہہ دی۔ امام مسلم کی حدیث پاک ہے 4680 نمبر، 4680 نمبر حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ حضرت ام سلیم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کو طلقاء بھی کہا اور فرمایا اقتل من بعدنا من الطلقاء، آقا یہ جو ہمارے بعد مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، ان کو قتل کر دیں آپ۔ نبی علیہ السلام نے ذرہ بھی نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام مسکرائے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جی نہیں وہ تو اب مسلمان ہو گئے ہیں تو کیوں ان کو طلقاء کہہ رہی ہو، تو ایسے نہ کہو، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسا نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں جب دے دی فتح تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لیکن حضرت ام سلیم کا یہ بات کہنا اقتل من بعدنا من الطلقاء، یہ حضور علیہ السلام کے سامنے اور حضور علیہ السلام کا ناراض نہ ہونا دکھاتا ہے کہ خود صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملے میں حساس نہیں تھے۔ جو حساسیت آج صحابہ کے معاملے میں دکھائی جاتی ہے وہ مہاجرین و انصار کے باب میں ہے، وہ حساسیت، وہ سینسیٹیوٹی، وہ پریشانی کہ اگر کوئی شخص حضور کے مہاجرین اور انصار کے بارے میں کوئی لفظ بولے وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ایمان کے ساتھ جنگ کریں۔ ان لوگوں کا بھی ادب کریں، ان کے بارے میں تبرہ کرنا، لعن کرنا ہم اہل سنت کا موقف یہ شیوا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ سینسیٹیوٹی اور حساسیت نہیں دکھائی، بلکہ یہ اپنے صحابہ حضرت ابو بکر کے لیے دکھائی، حتیٰ کہ حضرت عمر اگر ان سے ناراض ہوئے تب بھی ان پر آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو 6 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، وہ عبد الرحمن بن عوف سے لڑے تو ان کو کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب اصحابی کہتے تھے تو حضور کے مہاجرین و انصار مراد ہوا کرتے تھے، جو حضور علیہ السلام پر شروع وقت میں مشکل کے اوقات میں مسلمان ہوئے اور سکھایا کہ ان کو جو آسانی کے وقت میں مسلمان ہوئے۔ اب آگے ایک حدیث پاک ہے، یہ سن کے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ امام مسلم کی حدیث نمبر 6412 ہے کہ ابو سفیان ان ابا سفیان اتا علی سلمان و صہیب و بلال فی نفر، کہ ابو سفیان سلمان، صہیب اور بلال کے پاس ایک پورے گروہ کے اندر آئی، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ فقالوا واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها، یہ سلمان، صہیب اور بلال یہ تینوں بولے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابھی تک اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردنوں میں جہاں پہنچنی چاہیے تھیں ابھی تک نہیں پہنچی۔ یعنی انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر اللہ کے دشمنوں کی گردنوں کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، وہ سمجھ بھی گئے کہ یہ بلال، صہیب اور سلمان انہوں نے یہ بات ابو سفیان سے کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اتقولون ھذا لشیخ قریش کہ وسیدہم،
اور کیا تم یہ بات شیخ قریش اور ان کے سردار کے لیے کہہ رہے ہو؟ قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے لیے کہہ رہے ہو؟ جب یہ بات کہی اور اس کے بعد فاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آقا علیہ السلام کو اس کی خبر دی۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا اب یہ سن لیں۔ حضرت ابوبکر نے جا کے بتایا یہ جملہ جو بلال، صہیب اور سلمان نے بولا تھا کہ ابھی تک اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردنوں میں جہاں تک پہنچنی چاہیے تھیں نہیں پہنچیں۔ یہ جملہ رسول اللہ کو حضرت ابوبکر نے سنایا، آقا علیہ السلام نہیں ناراض ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا ابوبکر تم نے بہت اچھا کیا، ان لوگوں کو روک دیا، وہ تو مسلمان ہو گیا ابو سفیان، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ صحابی بن گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ نہ، حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ آقا نے فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، ابو بکر تم نے سلمان، بلال اور صہیب کو ناراض کر دیا ہے، لگتا ہے شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو سن لیں آپ نے اللہ کو ناراض کیا ابو بکر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ان تینوں کے پاس اور ان سے کہنے لگے یا اخوتا اغضبتکم، کیا میں نے تمہیں ناراض کیا ہے؟ قالوا لا یغفر اللہ لک یا اخی، نہیں اللہ آپ کو معاف کرے ہمارے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں، جن صحابہ کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساس تھے ان کے لیے پوری امت کو حساس ہونا چاہیے، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حساسیت نہیں دکھائی، ہمیں بھی ان کے بارے میں ادب احترام اپنی جگہ ہے لیکن اتنی حساسیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے وہ احادیث جو آقا علیہ السلام نے اپنے مہاجرین اور انصار کے لیے بیان کی تھیں، ان احادیث کا مصداق جب ان لوگوں کو بناتے ہیں تو پھر یہاں سے معاملات غلط ہوتے ہیں۔ ان میں پھر ان لوگوں کو ہم اٹھاتے ہیں، پھر ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، پھر ان کے نعرے لگاتے ہیں، اب لوگ ان کے عرس منانے لگے ہیں، ان کو مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ برابر نہیں ہے، لیکن اسی طرح جب عرس ہونے لگ گئے تو پھر برابری نہ برابری کیا رہ جائے گی؟ یہی ہے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کیا جائے۔ ہم تان لان تبرہ کے حق میں نہیں ہیں، برا بلا کہنے کے حق میں، لیکن تعریفیں بے جا تعریفیں اور تقریریں اور ان کے لیے عرس اور ان کے لیے مجالس، ان کی کوئی گنجائش اہل سنت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا تعلق اور ان کی نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔